وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى. حمد و صلات کے بعد خطبہ جمعہ کے اندر کسی ایسے عنوان کا انتخاب کرنا جو کوئی تفصیلی ہو، مقالے کی شکل ہو اس کی، یہ ممکن نہیں ہوتا. لیکن ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے یا اس کی آمد کی مناسبت سے صحابہ کرام اور ان کے احوال سے متعلق ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں، اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے. اسی لیے عمومی طور پر عظمت صحابہ اور اس کے جو متعلقات ہیں اس کا ذکر ہوا کرتا ہے. ایسے ہی میں نے سوچا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں یہ عنوان لیا جائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمانوں کے بالاتفاق تیسرے خلیفہ راشد ہیں، آپ کی عظمت، شان و شوکت اور آپ کی جو خصائل اور فضائل ہیں، اوصاف حمیدہ ہیں، یہ متفق علیہ ہے. لیکن اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی، اس کو بگاڑنے کی اور مٹانے کی کوشش کی اور شر اور فتنوں کا دروازہ انہوں نے کھولا، اس میں بنیادی طور پر جس دور اور جس زمانے کو انہوں نے بنیاد بنایا اس میں داخل ہوئے، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا. حضرت عمر بن خطاب کی جو شہادت تھی، یہ آپ کی شہادت کے ذریعے سے فتنہ کا دروازہ توڑا گیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ فتنوں کا بند دروازہ ہے اور وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ وہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ تو کہا کہ وہ توڑا جائے گا. اشارہ تھا کہ آپ کی شہادت ہوگی اور شہادت کے ذریعے سے فتنوں کا آغاز ہوگا اور اس کو بڑھاوا ملے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. عبد الرحمن ایک شخص نے آپ کو، ابو لولو فیروز نامی شخص نے آپ کو قتل کیا نماز فجر کے دوران، اور اس طریقے سے یہ جو بند دروازہ تھا اس کو توڑا گیا. یہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے. آپ کی خلافت کا شروع کا جو 6 سال گزرا ہے، یہ انتہائی اسلامی تاریخ کا سنہرا دور رہا ہے، اور اس میں اسلامی فتوحات بہت زیادہ وسیع اور عریض ہوئی اور اسلام کو اس میں مزید فروغ حاصل ہوا. یہ جو بات تھی یہ دشمنان اسلام کو کھٹکتی رہی اور ان کو ہمیشہ اس بات سے تکلیف رہی کہ کس طریقے سے اسلام اور اس کے ماننے والے جو ہے تو پھلتے پھولتے جا رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے سازشوں کا جال بچھانا شروع کیا اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے اور فساد و بگاڑ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے سازشیں رچی، اور عبداللہ بن سبا یہودی کو، جو اصل یہودی تھا، اس کو اسلام کا لباس پہنایا، اور اسلام کا لباس پہنا کر کے
اس کو مسلمانوں کے درمیان داخل کیا، اور عبداللہ بن سبا یہودی نے ان تمام اشخاص کو، ان تمام قنبر قبیلے کے لوگوں کو جن کو دور عثمانی کے اندر کسی جرم کی پاداش میں کسی طرح کی کوئی سزا ان کو ملی، ان پر حد کا نفاذ کیا گیا اور ان کے جرائم کی پاداش میں ان کی گرفت کی گئی، تو ایسے تمام لوگوں سے اس نے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد ان لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف بغاوت پر ابھارا۔ اس کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ اس نے یہ کہا کہ ہمیں حضرت عثمان کی خلافت کے خلاف بغاوت کرنی ہے یا آپ کے خلاف کوئی محاذ کھولنا ہے، بلکہ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس نے کہا کہ ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، کلمہ توحید کی بلندی کے لیے ہمیں اٹھ کھڑے ہونا ہے، اور اس نے جگہ جگہ دعوتی سینٹر مختلف صوبوں میں، مختلف اضلاع میں اس نے اپنے سینٹرز قائم کیے، اور دیہی قسم کے، بدو قسم کے لوگوں کو، اور ایسے لوگ جو کم فہم تھے یا ایسے لوگ جو دشمنی کی آگ میں چل رہے تھے، ایسے لوگوں کو اس نے آگے لایا اور ایسے لوگوں کو بڑا بنا کر کے اس نے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ اس طریقے سے اس نے کہا کہ ہمیں جب دعوت اللہ کا کام کرنا ہے تو نعرہ تکبیر بلند کرنا ہے، مختلف قسم کے اس نے نعرے بنائے اور اس نے اپنا کام یہاں سے شروع کیا، اور یہاں تک کہ جب عبداللہ بن سبا یہودی کے ماننے والوں کی تعداد اچھی خاصی بڑھ گئی، یہی لوگ، یہ وضاحت کر دوں کہ یہی لوگ بعد میں شیعہ ہوئے، اور ان لوگوں نے، عبداللہ بن سبا یہودی نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا، بلکہ یہ اعلان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے اصل اور حقیقی حقدار حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ چنانچہ ان کے فضائل اور ان کے شمائل گڑھے اور اس کو مزید بڑھاوا دیا، اور اس طریقے سے اس نے سب سے پہلے یہ فکر بنائی کہ خلافت کے حقدار حضرت علی تھے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لوگوں میں بہت ساری جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھی، یہی دشمنان اسلام تھے، اور اس کو مزید انہوں نے بڑھاوا دیا۔ معاملہ یہاں تک کہ پہنچا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا۔ اب اس پورے معاملے میں جو میں نے تمہید باندھی ہے، اس پورے معاملے میں آپ غور کریں تو ہر دور کے اندر کتابیں لکھنے والوں نے، تاریخ لکھنے والوں نے جو بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، ان بڑی غلطیوں میں سے دو بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پس منظر کو سمجھنے میں انہوں نے غلطی کی، اور دوسری یہ کہ وہ ایسے تاریخی خد و خال کو نکال کر لائے، ایسی تاریخی روایات کو نکال کر لائے جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کے فیصلوں پر انہوں نے اعتراض کیا، اور ان میں نمایاں کردار ادا کرنے والے شیعہ اور رافضی ہیں۔ اسی مناسبت سے میں یہ چاہتا تھا کہ شہادت عثمان کے پورے پس منظر کا گھیراؤ کریں اور اس کو آپ کے سامنے ذکر کریں، اور اس کے پس منظر کے سلسلے میں جو خطائیں لوگوں نے کی ہے اس کا بھی ذکر کیا جا سکے۔ ایک شیعہ، ایک رافضی کو میں نے کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے سارے کے سارے صحابہ تھے۔ اب یہ ترجمہ گھوم رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، ایسی کتابیں مسلمانوں کے مفکرین، دانشوران نے لکھی ہیں، ایسے اقتباسات لکھے گئے مضامین کے اندر، جس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ایک طریقے سے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر ایک طریقے سے اعتراض کھڑا ہوتا ہے۔ شخصیت آپ کی داغدار ہوتی ہے، آپ یہ جانتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ اسی عنوان پر گفتگو ہو، لیکن جب میں نے اس کا کچھ سوچا کہ کچھ مطالعہ کیا جائے، کچھ پڑھا جائے، تو پہلے یہ بنیاد سمجھ میں آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے پہلے ان ابتدائی مراحل کا ذکر کیا جائے جو آپ کی اسلامی زندگی سے لے کر آپ کی خلافت تک کی زندگی ہے، اور پھر آپ کے کچھ شخصی اوصاف کا ذکر کیا جائے، اس لیے کہ جب تک کہ آدمی آپ کی شخصیت کو صحیح معنوں میں پہچانے گا نہیں تو آپ کی شخصیت پر جو کیچڑ اچھالے گئے یا آپ کے دور میں، آپ کے زمانے میں جو فتنہ رونما ہوا، اس کو سمجھنا پھر آسان نہیں ہوگا۔ اسی مناسبت سے ہم ابتدا کریں گے، گرچہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، میرا تو 2-3 گھنٹے کا عنوان تھا، لیکن ہم ابتدا کر رہے ہیں آپ کی زندگی کے ان ادوار سے جو آپ کی اسلامی زندگی ہے، اور اس سے پہلے کچھ آپ کے نام و نسب کا ذکر کر دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ جب خطبہ جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، کسی درس میں شریک ہوتے ہیں، تو کسی ایک صحابی سے متعلق، خصوصاً عشرہ مبشرہ سے متعلق ہمیں کچھ تفصیلی معلومات حاصل کرنی چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کو لکھنا چاہیے، اور گفتگو میں اس کو عام بھی کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
تیسرے خلیفہ راشد بالاتفاق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے. آپ کا نام و نسب عثمان بن عفان بن ابی العاص بن ابی بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو عبد مناف ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ہے. تو یہاں جب ہم ان کا سلسلہ نسب پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عبد مناف سے حضرت عثمان کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جا ملتا ہے. گویا کہ آپ کا نسب نامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ سے جڑا ہوا ہے. اس طریقے سے آپ کی والدہ عروہ بنت قریظ تھیں. یہ مسلمان نہیں تھی لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئی. حضرت عثمان کی ایک بہن تھی, یعنی آپ کی ماں اور آپ کے باپ سے ایک بہن تھی جس کا نام آمنہ تھا, وہ بھی فتح مکہ کے موقع سے مسلمان ہوئی. اس کے بعد آپ کی جو والدہ ہیں وہ عروہ بنت قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصی ہے. ان کا بھی سلسلہ نسب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں کہیں نہ کہیں مل رہا ہے. آپ کی نانی کا نام ام حکیم بنت بیضہ تھا. کہا جاتا ہے صحیح روایات میں ہے کہ ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب, اور ان کا نام کیا ہے؟ ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب. حضرت عثمان کی نانی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور ام حکیم بیضہ یہ دونوں بھائی بہن تھے, اور ایک روایت میں ہے کہ دونوں ایک ہی حمل سے یعنی دونوں جڑوا پیدا ہوئے. اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ام حکیم جو بیضہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہوئی حضرت عثمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہوئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی جو والدہ ہیں ان کے ماموزاد بھائی ہوئے. تو یہ ایک طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ اس انداز میں جڑا ہوا ہے. زمانہ جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمرو تھی. اس زمانے میں بڑا مشہور تھا کہ لوگوں کو ان کی کنیت سے جانا جاتا تھا. چنانچہ ابو عمرو آپ کی کنیت تھی, لیکن جب آپ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے ہوئی تو ان سے ایک بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے. تو آپ نے اپنی کنیت ابو عبداللہ اختیار کر لی, اور مسلمانوں کے درمیان آپ اسی نام سے یعنی ابو عبداللہ نامی کنیت سے آپ مشہور ہوئے. آپ کا مشہور لقب ذو النورین تھا. اس کی دو وجہ بیان کی جاتی ہے. ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے, محلب بن ابی صفرہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنے ماموں حسین الجوفی سے پوچھا کہ حضرت عثمان کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے. تو انہوں نے بیان کیا کہ جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں, کسی بھی پیغمبر کی دو بیٹیاں کسی انسان کے نکاح میں کبھی نہیں گئی سوائے عثمان کے نکاح کے. لہٰذا اس مناسبت سے ان کو ذو النورین دو نور والا, دو روشنی والا کہا جاتا ہے. یہ ایک وجہ بیان کی. ایک وجہ اہل علم نے بیان کی کہ آپ قرآن سے بہت شغف رکھتے تھے, بڑی محبت قرآن سے کرتے تھے, اور رات میں نماز میں لمبی قرآن کی تلاوت کرتے اور لمبی نماز پڑھتے تھے. چونکہ نماز بھی نور ہے, جیسا کہ حدیث میں کہا گیا الصلاۃ نور, اور قرآن بھی نور ہے. قرآن میں خود کہا گیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس مناسبت سے جب دونوں سے آپ کو لگاؤ تھا تو آپ کو ذو النورین اس وجہ سے آپ کا یہ لقب پڑ گیا, ذو النورین کہا جانے لگا. اس طریقے سے آپ کی زوجیت اور آپ کے جو گھر اور خاندان کے لوگ تھے, آپ نے تقریباً 8 شادیاں کی. ہمارے یہاں کثرت ازدواج کو مایوب سمجھا ہے. 8 شادیوں سے یہ نہ سمجھے کہ ایک ساتھ 8 کر لیتی. پہلے اللہ کے نبی کی پہلی بیٹی سے شادی ہوئی رقیہ سے, ان کی وفات ہوئی تو ام کلثوم سے شادی ہوئی, پھر ان کی وفات ہوئی تو کسی اور سے ہوئی. اس طرح آپ نے تقریباً 8 شادیاں کی. آپ کے 8 شادیوں سے تقریباً 9 بیٹے اور 7 بیٹیاں آپ کو تھیں. اس طریقے سے آپ کا ایک بھرا پورا خاندان تھا, اور آپ کے 9 بیٹے 7 بیٹیوں کے علاوہ آپ کی ایک حقیقی بہن تھی, جیسا کہ میں نے بتایا آمنہ ان کا نام تھا. 3 بہنیں ماں شریک تھیں اور 3 بھائی ماں شریک تھے. ان میں سے 2 مسلمان ہوئے اور ایک مسلمان نہیں ہوئے. یہ آپ کا خاندان تھا. آپ کی سب سے پہلی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کی بیٹی رقیہ سے ہوئی. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کی ان دونوں بیٹیوں کا نکاح جو خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھی, ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور ربیعہ سے کر دیا گیا تھا. چنانچہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے دشمنی اختیار کی, اور ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نے
اپنے دونوں بیٹوں کو پر یہ دباؤ ڈالا کہ وہ ان دونوں بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو طلاق دے دے. چنانچہ ابھی نکاح ہوا تھا, رخصتی نہیں ہوئی تھی, اور دشمنی میں ایک طریقے سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے ان دونوں کو طلاق دے دی. اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں تو آپ کو تکلیف تو ہوگی, لیکن دیکھو جب کوئی آدمی اللہ کی راہ میں اس کو کوئی تکلیف دی جاتی ہے, گرچہ اس کے گھر اور خاندان والوں کو کیوں نہ ہو, تب اللہ تعالیٰ اس کی عزت کا اور اس کی عصمت کا محافظ ہوتا ہے. چنانچہ جیسے ہی یہ خبر حضرت عثمان کو پہنچی, آپ انتہائی خوش ہو گئے. رقیہ رضی اللہ عنہ خوبصورت بھی تھی, حضرت عثمان بھی بہت خوبصورت تھے, ابھی آگے بات آئے گی. تو چنانچہ انہوں نے خوشی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ سے نکاح کا پیغام دے دیا, اور یہ رقیہ رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں آ گئی. جب ان کو رخصت کیا گیا تو اس وقت جو لوگ اشعار کہا کرتے تھے تو انہوں نے شعر کہا عربی زبان میں کہ احسنا رآہما زوجین عثمان, کہ سب سے بہترین جو جوڑا ہے وہ عثمان کا اور رقیہ کا جوڑا ہے, سب سے بہترین سب سے خوبصورت جوڑا. چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے. آپ کا جو ایک طریقہ کار تھا اللہ کے نبی کا, آپ ان کی جو معاشرتی زندگی ہے, گھریلو زندگی دیکھیں گے تو بہت صاف ستھری اور بہت نمایاں آپ کو نظر آئے گی. آپ کی بیٹیوں کے ساتھ, آپ کے داماد کے ساتھ جو آپ کا کردار تھا, سیرت کے اس عنوان کو آج لوگوں میں صاف اور واضح کرنے کی ضرورت ہے, اس کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. ہمارا اپنا جو گھر ہے اس سلسلے میں اسلام کی حقیقی تعلیم سے ہمیں محروم نظر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر کبھی کبھی جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے گھر گئے تو دیکھا کہ رقیہ رضی اللہ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر عثمان کا سر دھل رہی ہیں, ان کا سر پانی سے دھل رہی ہیں. تو کہنے لگے بیٹی عثمان کی اچھی خدمت کرنا, عثمان کی اچھی خدمت کرنا. یہ حضرت عثمان کے فضائل میں سے بھی ہے, اس لیے کہ عثمان اچھے اخلاق, عثمان اچھے آدمی ہے, نیک انسان ہے, اور اخلاق میں عثمان میرے سب سے زیادہ مشابہ ہے. نبی کا اخلاق, اس کی گواہی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ با اخلاق ہے. اگر اللہ کے نبی کہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ اخلاق میں میرے زیادہ مشابہ ہے, تو ان کے با اخلاق ہونے کی, نیک انسان ہونے کی اس سے بڑی شاید کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی. اتنے نیک آدمی تھے. اور آپ غور کیجئے کہ آج کہیں سننے میں آ سکتا ہے کہ کسی شوہر کا جو سر ہے اس کی بیوی دھل رہی ہے. آج آپ دیکھیے, شوہر اگر گھر کا کام نہ کرے تو آج وہ کامیاب شوہر نہیں بن سکتا. شوہر اگر بیوی کی خدمت کرے تو وہ اچھا شوہر مانا جائے گا, اور بیوی اگر شوہر کو اپنا غلام بنا کے رکھے تو مائکے کے اندر, یعنی سماج میں اور مائکے میں, یہ ان کی جوڑی بڑی اچھی جمتی ہے. وہ تو گھر کا بڑا کام کرتا ہے. حالانکہ جو عورت ہوتی ہے, بیوی جو ہوتی ہے, وہ اپنے گھر اور اپنے شوہر کی اچھی خدمت کر کے گھر کی ملکہ اور شہزادی کہلاتی ہے. اور یہی ہمارے دین اور اسلام کی تعلیم ہے. وہ اپنے شوہر کا سر دھل رہی ہے. آج ہمارے سماج کے اندر, معاشرے کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. دوسری بات پر غور کیجئے کہ جب رقیہ رضی اللہ عنہ کا طلاق ہوا تو فوراً حضرت عثمان پہنچ گئے نکاح کا پیغام لے کر. آج سماج میں ایسا کوئی واقعہ ہو جائے, کوئی لڑکا, کوئی طالب علم نئی شادی ہوئی اور وہ ندی میں نہانے کے لیے گیا, اور وہ نہا دھل کر کے جب نکلا اس نے اس میں ڈبکی لگائی, پتہ چلا کہ اس کی موت ہو گئی. اب اس کی بیوہ کے متعلق یہ کردار سماج کا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی فٹ سے آگے بڑھ شادی کر لے, لیکن یہ نظر نہیں آئے گا. بدعقیدگی آپ کو نظر آئے گی. اگر ایسا ہوتا ہے تو سماج میں مشہور ہے کہ وہ بیوی شوہر کو کھا جاتی ہے, یعنی اس کی نحوست کی وجہ سے وہ پانی میں ڈوب کے مر گیا. یہ ہمارے عقیدہ ہے. کہاں ہے اسلامی تعلیم؟ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سماج کے اندر بہنوں کا, بیٹیوں کا اور سماج کی لڑکیوں کا اس طرح سے مان سمان ہوتا تھا کہ اگر کوئی کالا کالوٹا آدمی بھی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہے نیکی کی بنیاد پر تو نکاح ہو جاتا تھا. کسی کے پاس نکاح کرنے کے لیے بدن کے کپڑے کے سوا کچھ نہیں تھا. نبی نے کہا لوہے کی انگوٹھی لے کر آؤ, لوہے کی انگوٹھی نہیں تھی. کیا قدر قیمت ہو سکتی ہے اس کی؟ وہ نہیں تھا تو کہا کہ یہ فلک, ناس اور سورہ بقرہ اور فلاں یہ سب یاد کرا دینا, یہ تمہارا حق مہر ہوگا. نکاح ہو گیا.
آج اہل حدیثوں میں یہ خرابی ہے. یہ ایک مستقل میں کبھی موقع رہے گا تو رشتوں کے انتخاب کے حوالے سے بیان کروں گا. آج ہمارے اپنے اندر یہ خرابی ہے کہ ہم صحیح العقیدہ لوگوں کو چھوڑ کر، نیک اور صالح نوجوانوں کو چھوڑ کر کہ یہ مزدوری کرتے ہیں، ان کے پاس کیا اچھا گھر بار ہے کیا، یا اچھے دیکھ دکھاؤ کے ہیں کیا، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے لوگ ایسے لوگوں کے یہاں اپنی بیٹیاں بیاہ دیتے ہیں جو کھلے طور پہ شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کھلے طور پر بدعتوں کو فروغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہنسی خوشی زندگی کو میری بیٹی بڑی اچھی سے رہتی ہے. آپ کی بیٹی کے ہاتھ آپ نے جس آدمی کے ہاتھ میں دیا ہے، اس کے عقیدے کو آپ نے چیک نہیں کیا، کل اللہ کے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ سے اس کے سلسلے میں باز پرس ہوگی. اس کو ہلکا اور معمولی نہ سمجھیں. تو ان کا نکاح ہو گیا. اب آ جائیے، بات تھوڑا سا ادھر نکل گئی. آپ کے شخصی اور پیدائشی کچھ اوصاف کا بھی ذکر ہونا چاہیے، قبول اسلام کا ذکر ہونا چاہیے. پیدائشی اعتبار سے امام زہری رحمہ اللہ مشہور امام ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کا دور تابعین کا دور ہے. وہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ظاہری بناوٹ کے اعتبار سے درمیانہ قد رکھنے والے تھے، حسین اور خوبصورت بالوں والے، انتہائی خوبصورت تھے. دونوں قدموں کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا. امام طبری نے اس کا ذکر کیا ہے. اور آپ کی ناک لمبی تھی، اونچی اور چوڑی ناک رکھتے تھے. پنڈلیاں ضخیم تھی، بازو آپ کے لمبے لمبے تھے، بال آپ کے گھنگریالے تھے، دانت انتہائی خوبصورت تھے، آپ کی زلفیں کانوں تک کے لٹکتی تھیں، اور آپ گورے چٹھے تھے. بعض روایتوں میں ملتا ہے جب یہ مطالعہ کریں گے کہ آپ گندمی کلر کے تھے، لیکن صحیح بات اس میں یہ ہے کہ آپ گورے چٹھے تھے. اس طریقے سے آپ کا جو زمانہ جاہلیت کا جو دور رہا ہے وہ بھی ہمارے نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے. جب میں اس پر غور کر رہا تھا تو مجھے ایک ایک چیز کے درست اسباق میرے ذہن میں آ رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ کبھی اگر 4-5 لائن کو نکال کر کے اگر اس کے اسباق کا ذکر کیا جائے تو خطبہ جمعہ کا وقت اسی میں ختم ہو جائے گا. اس میں سے ایک چیز ہے کہ آپ کا جو معاملہ زمانے جاہلیت میں تھا، اسلام سے پہلے کی زندگی. آپ خود بیان کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کی جو آپ کی زندگی تھی اس میں آپ نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا. آپ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اسلام سے پہلے کی زندگی میں گیت نہیں گایا، اور اسلام کے بعد میں بھی کبھی نہیں گایا. ہمارے ہاں گانے یہ ایک لعنتی آواز ہے. کوئی آدمی اگر ابھی دیکھیے نوجوان جو لوگ گھڑی لگاتے ہیں، لون چلاتے ہیں، یا اور کوئی مزدوری کرتے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو بنا گیت اور گانے کے وہ چیز مکمل ہوتی ہے. ابھی ہم لوگ بچوں کو تفریح پہ لے کر گئے تھے ٹور کے لیے، تو ہم لوگ ایک فارم ہاؤس میں گئے تو وہاں پر بہت سارے اسپیکرس لگے ہوئے تھے. پوچھا کہ بھائی کیا ہے؟ کہا اس کو بلوٹوتھ سے کنیکٹ کر دیجیے آپ، اور اس میں پھر جب بجے گا ادھر سب الٹے سیدھے کام ہوں گے. آپ بتائیے کہ جس آواز پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، ہم اس آواز کو اپنا شعار بنائے ہوئے. اور یہ صحابی رسول ہیں، ان کی تاریخ جو ہے تو اسلام اور اس کی قربانیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے. ان کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ کی جانب سے رضامندی کا پروانہ آتا ہے. ان کا تذکرہ قرآن میں ہوتا ہے، ان کا تذکرہ احادیث میں ہوتا ہے، ان کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے طور پہ فرماتے ہیں. جب تاریخ پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، تو ان کا ذکر خیر ہوتا ہے. تو کیا یہ ایسے ہی لوگ تھے؟ کہا کہ کبھی زمانہ جاہلیت میں یا زمانہ اسلام کے اندر گیت نہیں گایا انہوں نے. کبھی ان کے دل میں گیت یعنی گانا گانے کی تمنا، گیت سے مراد کبھی جائز بھی ہو سکتا ہے، جیسے اشعار وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو اگر غزل وغیرہ کو اگر گا کے پڑھا جائے تو بھی گیت بن جاتا ہے. لیکن وہ گیت نہیں، جو گیت ناجائز ہے، جو گانے وہ تو اس کی تمنا نہیں کی. کہتے جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس ہاتھ سے دائنے ہاتھ سے بیعت کی ہے، میں نے اس دائنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا. یہ صرف اپنی بات ہے، اپنی ذات تک کی بات ہے. ان کے بارے میں بھی حیا میں تذکرہ آگے آتا تھا کہ آپ کی لونڈی تھی، جب آپ اپنے کمرے میں ہوتے اور غسل وغیرہ کرتے تھے اور کپڑا وپڑا لینے کی ضرورت پڑتی تھی تو اپنی لونڈی سے جو ان کے لیے حلال ہوتی ہے اس سے کہتے تھے میری طرف دیکھنا نہیں، تمہارے لیے درست تو بات نہیں ہے. اور کبھی اپنی شرمگاہ کو اس ہاتھ سے نہیں چھوا. اور ان سے انسان کیا ہے، تو عثمان کی شخصیت ایسی تھی جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں. آج اگر ہے تو عثمان کی زندگی سے ہم مرد اور خواتین صرف اس ایک پہلو پہ کچھ سبق لے لیں کہ ہم حیا دار بنیں گے، اپنی نگاہ کو باحیا بنائیں گے، دل کو باحیا بنائیں گے، اپنی شرمگاہ کو پاک کریں گے، اپنے ہاتھ و پیر کو پاک کریں گے، تو شاید کہ اتنی بڑی تقریر سے اتنا سبق شاید کافی ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب سے اللہ کے رسول سے اس ہاتھ سے بیعت کی ہے تو میں نے اپنے اس ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوا. یہ ایک عظمت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے کہ اتنی مقدس شخصیت سے جب میں نے ہاتھ ملایا ہے پھر ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کہتے ہیں زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں نے کبھی شراب نوشی نہیں کی. آج آپ دیکھ لیجیے فیشن بنتا جا رہا ہے. بچے طلبہ جب ہوتے ہیں 7ویں 8ویں 6ٹھی کلاس میں ہوتے ہیں اسکول کی،
تو سون و سپاری اور مختلف قسم کے وہ کون سا مسالہ آتا ہے، پہلے اس سے ابتدا کرتے ہیں، وہ 50 پیسے 1 روپے کا ملتا ہے ہمارے یہاں، اور اس کے بعد میں بچوں کو پہلے 5 ہی روپے دیتے ہیں نا لوگ آج کے دور میں، وہ اتنا کھا لیتے ہیں اس میں۔ دھیرے دھیرے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بچے 9ویں 10ویں کلاس میں جاتے ہیں تو والدین سے چھپ کر کے وہ رجنی گندھا پان مسالہ اور مختلف قسم کے پان، تمباکو، کمام، بینا کمام سب کھانا شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے یہ ان کی بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے۔ والدین سے پہلے چھپ پہ کرتے ہیں، دھیرے دھیرے بیڑی سگریٹ کی عادت لگ جاتی ہے، اور پھر جب اسکول سے کراس ہوتے ہیں، 12ویں پاس کر لیا تو مختلف قسم کے دوست احباب مل گئے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ شراب اور نشے کی لت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آج ایک نوجوانوں کی اگر مجموعی اعتبار سے اگر آپ تعداد کا احصائیہ کریں گے، اس کا شمار کریں گے، تو ایک بہت بڑی تعداد اس قسم کی بلاؤں میں، مصیبتوں میں ملوث ہے۔ جب ہمارے یہاں الیکشن ہوتا ہے تو سیاسی اعتبار سے جب بحث ہوتی ہے تو اس میں اس کو مدعا بنایا جاتا ہے کہ نشہ آور اشیاء عام ہو رہی ہے، نوجوانوں میں نشہ بڑھ رہا ہے۔ پھر جب الیکشن جیت اور ہار کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اسٹیج سے سارے مولوی صاحبان، غیر مولوی صاحبان، چیخنے چلانے والے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ قوم و ملت کا درد کسی کے اندر نہیں ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے بیٹیوں کا درد آپ خود پیدا کریں، آپ خود ان کی اصلاح کریں۔ عورتوں کی ذمہ داری، خواتین سے میں کہوں گا کہ اگر آپ گھر میں رہتی ہیں تو ٹیچنگ کرنا اور کپڑے سلنا، کمانا دھمانا یہ آپ کا کام نہیں ہے، مجبوریت آپ کر سکتی ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ کے بیٹے بیٹیاں کیا کرتے ہیں، مکمل نظر ہونی چاہیے، ان کی اچھی طریقے سے خدمت آپ کریں، یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن خواتین کا بھی اپنا اپنا مزاج بن چکا ہے۔ آج تو بہت الگ دور چل رہا ہے کہ خواتین کے پاس اپنا موبائل ہے، ان کو فرصت ہی نہیں ہے اپنے کام سے۔ وہ موبائل ہے تو آدھا گھنٹہ بہنوں سے بات کرے گی، پھر آدھا گھنٹہ سہیلیوں سے بات کرے گی، اس کے بعد میں پھر مختلف قسم کے یعنی واہیات کے اندر اور ایک دم غیر ضروری کاموں میں اپنے اوقات کو پاس کرتی ہیں۔ یہ غلط ہے۔ آپ کے پاس اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ایک منصوبہ ہونا چاہیے، ان کو سیکھنے کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے، ان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اور ان کی اچھی تربیت کرنے کے لیے۔ تب ان چیزوں سے آپ ان کو بچا پائیں گے۔ اگر آپ اپنی دھن میں ہیں، وہ اپنی روش پر ہیں، تو کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ کہا کہ میں نے کبھی اسلام کے اندر اور اسلام سے پہلے میں نے کبھی شراب نہیں پیا، اور کہتے ہیں کہ میں کبھی زمانے جاہلیت ہو یعنی قبل الاسلام ہو یا بعد الاسلام ہو، میں کبھی زنا کے قریب نہیں گیا۔ آج زنا کی قربت کیا ہے؟ واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہے، اس سے آپ ایک شادی شدہ آدمی بھی 4-5 لڑکیوں سے تعلق بنائے ہوئے ہیں۔ اسکول کالج والوں کی زندگی اپنی نرالی ہے، آپ واضح و نصیحت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم لوگ کسی سے دوستی سے تعلق بنائیں اور کسی کو نصیحت کریں کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، تو تعلق چھوڑ کے کنارے ہو جاتا ہے، مولانا بہت نصیحت کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے آج۔ کیسے اصلاح ہوگی سماج کی؟ سماج کی کوئی کل سیدھی آپ بتائیے۔ یہ حضرت عثمان کا زمانہ جاہلیت کا معاملہ تھا، اور زمانہ اسلام کی کچھ خوبیاں انہوں نے خود بیان کی، اپنا تعارف کروایا۔ اسلام لانے کا واقعہ ہے، ابھی اس میں کچھ اسباق تھے لیکن چھوڑ دیجیے اس کو۔ اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے کہ جب آپ 34 سال کے ہوئے، ملک شام کے سفر پر تھے، آپ کی واپسی ہوئی، تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ پر اسلام کو پیش کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس میں گئے تو اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت کی، اسلام کے حقوق و آداب بتائے اور اسلام کی خوبیاں اور آخرت کے انعامات کا آپ نے وعدہ کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر آپ مشرف با اسلام 34 سال کی عمر میں ہوئے۔ اس طریقے سے اسلام لانے میں آپ کا مردوں میں نمبر 4 ہے، اور مردوں اور عورتوں میں آپ کا 5واں نمبر ہے۔ یعنی ابتدائی اسلام میں جب قربانی کا موقع ہے، اور جب استقامت کی بات ہے، خدمت کی بات ہے، جب خون دینے کی بات ہے، جب پسینہ دینے کی بات ہے، تب آپ اسلام لا رہے ہیں، اور آپ کا اسلام لانا آپ کی مضبوطی پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھی کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا، اس کو اپنی جگہ سے ہلایا جا سکتا تھا، آپ کی شخصیت کو اسلام سے ہلایا نہیں جا سکتا تھا۔ مالدار آدمی تھے، حسب و نسب اچھا تھا، صاحب اولاد تھے، عرب کے اشراف میں آپ کا شمار ہوتا تھا، تاریخ کا اچھا علم رکھتے تھے، انصاب کا اچھا علم رکھتے تھے، اور عرب میں جو علوم ماہر تھے اس کا آپ علم رکھتے تھے۔ لہٰذا عرب کے جو لوگ تھے، عرب کی اقوام کے جو لوگ تھے، آپ کو انتہا عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن جب اسلام لائے تو آپ کا وہی حال کیا گیا جو ایک عام طور پہ ایک غریب کا حال کیا جاتا تھا، کہ آپ کا چچا حکم بن ابی العاص جس نے آپ کی پرورش کی تھی، اس نے آپ پر تشدد اختیار کیا، رسی میں باندھ دیتا تھا، آپ کو رسی میں باندھ کے چھوڑ دیتا تھا، کہتا تھا کہ اسلام سے پھر جاؤ، اسلام پر قائم رہے۔ جب چچا نے دیکھا کہ یہ اتنا آسانی سے اتنا بھی معاملہ حل نہیں ہوگا، تو اس نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، اسلام کی عظیم الشان خدمت کی۔ آج میں کہتا ہوں، سلف میں سے کسی نے کہا تھا کہ کوئی آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے روتا ہے،
کوئی اپنے آپ کے لیے روتا ہے کہ اس کے پاس گھر نہیں ہے، کوئی بیمار ہے تو وہ روتا ہے، کوئی کسی اور چیز کے لیے رو رہا ہے۔ ہر شخص کے پاس غم منانے کے لیے، شکایت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موضوع موجود ہے۔ کتنے ایسے سماج میں لوگ ہیں، نوجوان ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، جن کے پاس یہ عنوان اور یہ موضوع ہے، اس پر بیٹھ کر روتے ہوں کہ ہماری زندگی میں، ہمارے گھر والوں کی زندگی میں، سماج میں اور معاشرے میں دینداری کیسے عام ہوگی۔ آج آپ کو کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا۔ اگر ایک دو لوگ ایسے اٹھتے ہیں سماج میں جو دعوت کا کام کرے، اس سے محنت کرے، اس میں خرچ کرے، تو ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اور کہنے میں مجھے تھوڑی سی ہچکچاہٹ اور تھوڑا سا دریغ ضرور ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمارے سماج میں بدنام کیا جاتا ہے، ان کے معاملات اچھالے جاتے ہیں اور ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ذہنی اذیت سے دوچار کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ کبھی غور نہیں کرتے کہ اگر آج کے سماج اور معاشرے میں جس طریقے سے دوسروں کو ہمارے دین پر لانا یہ اہم کام ہے، اتنا ہی اہم کام یہ ہے کہ اپنے سماج اور معاشرے کے نوجوانوں کو سمیٹ کر بوٹل کے رکھا جائے، ان کو نیک بنایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، اس کے لیے خرچ کیا جائے، اس کے لیے محنت کی جائے، اس کے لیے قربانی دی جائے۔ ان سب چیزوں کی بھی آج ضرورت ہے، لیکن اس سے روک کر کے جو روکنے والے لوگ ہیں وہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرنے کا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ گرچہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، نہ ہم کسی پر لعنت بھیجنے کے قائل ہیں، نہ ہم کسی پر بددعا کرنے کے قائل ہیں، لیکن ڈرانا چاہیے اور ایسے لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے خدمت اسلام سے بھرپور ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک روشن ترین باب ہے اسلام کی خدمت۔ آپ کے جو ذاتی شخصی اوصاف تھے میں لکھ کر لایا تھا کہ اس کا کوئی تذکرہ کروں، صرف ایک دو بات بیان کر کے بات ختم کروں گا، چونکہ پاور بھی نہیں ہے اور گرم بھی لگ رہا ہے، کہ ایک مرتبہ یعنی آپ کا عفو و درگزر دیکھیے، جس کی آج سماج میں مرد و خواتین کی ضرورت ہے۔ آپ حکومت میں امیر المؤمنین کے منصب پر فائز ہیں، تو ایک مرتبہ فجر کی نماز میں آئے اور اس زمانے میں مسجد نبوی میں جو حاکم ہوتے تھے ان کے لیے اسپیشل ایک دروازہ ہوتا تھا مصلی تک آنے کے لیے۔ آج بھی عرب کے لوگوں میں یہ آپ کو ملے گا، جو لوگ وہاں رہتے ہیں جانتے ہیں کہ امام کے آنے کے لیے مصلی کے پاس ایک دروازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ دروازے سے آپ داخل ہوئے تو دیکھا کہ دروازہ تنگ ہو گیا، یعنی کھل نہیں رہا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، تو کہا کہ ایک شخص اس کے پیچھے تھا، اس کو پکڑا گیا اور اس سے پوچھا گیا کیا بات ہے۔ اس کے پاس ایک خنجر تھا جس سے وہ قتل کے ارادے سے آیا تھا۔ کہا کہ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ کہا کیا وجہ ہے، تو اس نے وجہ بیان کی کہ میرے جو معاملات کچھ بیان کی اس نے، ظلم کیا گیا، جو بھی کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تو نے اپنے معاملے کو میرے پاس پیش کیا، کیا میں نے تجھے انصاف نہیں دلایا اس سلسلے میں، یعنی معاملہ جب آیا ہی نہیں تو خلیفہ کو مجرم بنا کے فائدہ کیا۔ چنانچہ اب باری یہ تھی کہ جب وہ قتل کرنے کے لیے آیا تھا، مسلمانوں کے حاکم اور خلیفہ ہیں تو یہ معاملہ بہت بڑا ہے، چنانچہ اسے قتل کر دیا جاتا اور یا اسے سزا دی جاتی، ایسا نہیں کیا گیا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ اپنا کوئی ضامن لے آؤ کہ جب تک کہ میں زندہ رہوں گا تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اپنا ضامن لے کر آیا، اس کو آپ نے معاف کر دیا۔ اب اس میں جو دروس و اسباق ہے، آپ کی نرمی، آپ کا عفو و درگزر اور آپ کی دور اندیشی، کہ اگر آپ چاہتے اس کو سزا دے سکتے تھے، سزا دیتے تو فتنہ برپا ہوتا تو وہ یہ اسی کام میں لگ جاتے، اس کا ہی دفاع کرتے رہتے، اس کا جواب دیتے رہتے۔ تو بعض اوقات جماعت میں اور حکومتی معاملات میں ایسے رہتے ہیں اس پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، جو اہم کام ہے اس پر توجہ دی جاتی ہے۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ ایک واقعہ آپ کی زندگی کا بہت مشہور ہے کہ آپ آخرت کے معاملات کو یاد کر کے بہت اس پر غور و فکر کر کے خشیت اختیار کرتے تھے، آخرت کے معاملات کو یاد کر بہت رویا کرتے تھے۔ چنانچہ جب بھی قبر سے اٹھنے کا معاملہ یاد آتا تو رونے لگتے، آخرت کی پیشی کی یاد آتی تو رونے لگتے، آخرت میں کھڑے ہونے کی یاد آتی تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آپ کے جو غلام ہانی ہیں ان کا بیان ہے کہ جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے تو قبر پر بیٹھ کر کے یہاں وہاں یعنی زیارت کی نیت سے آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ جب جنت کا، جہنم کا اور آخرت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اس قدر نہیں روتے، لیکن یہاں کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو کہا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کے لیے آگے بھی آسانیاں ہوگی، جو یہاں ناکام ہو گیا، پھنس گیا، اس کے لیے آگے بھی تنگیاں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حدیث بیان کرتے کہ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے نبی فرماتے تھے میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی کوئی اور جگہ نہیں دیکھی۔ یہ ہماری اصلاح کی بنیاد ہے۔ ابھی آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے لیے جو ایک موٹی کتاب کا عنوان ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن میں اتنے پر اکتفا کرتے ہوئے کبھی موقع رہے گا تو انشاءاللہ اس عنوان کو ہم آگے بڑھا کے جو چیز میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا ہم ذکر کریں گے۔ یہ ایسا اس لیے ہے کہ ہمارے سماج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ
جب محرم آتا ہے تو کربلا کے واقعے کو اور حضرت حسین کی شہادت کو لوگ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، لوگوں کو ایموشنل کرتے ہیں، غلط سلط اور جھوٹی قسم کی روایات بیان کر کے لوگوں کو ایک طریقے سے اس سے مائل کرتے ہیں۔ لیکن جو بڑی بڑی اسلام کی شہادتیں ہیں، حضرت حمزہ کی شہادت ہے، آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹے گئے، لاشوں کا مسئلہ کیا گیا، ناک کاٹے گئی آپ کی، اور انتہائی اذیت ناک معاملہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی غمزدہ ہو گئے، کہا حضرت سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، حمزہ بن عبد المطلب شہیدوں کے سردار ہوں گے قیامت کے دن۔ پھر اس کے بعد عثمان کی شہادت ہے، 40 دن تک کہ آپ کا گھر کا گھیراؤ کیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، بیری معونہ کا جو کنواں آپ نے خرید کے لوگوں کے لیے وقف کیا تھا اس کا پانی آپ کو پینے نہیں دیا گیا، آپ نیت سے روزہ رکھتے تھے، نیت سے آپ افطار کرتے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے آپ پر ایک بھاری لوہے کے آلے سے حملہ کیا گیا اور آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور وہاں سے واقعہ کربلا کی دھینگا مستی کا جو معاملہ تھا، پوری تمہید تھی، یہاں سے تیار ہوئی عبداللہ بن سبا یہودی، اس کے ماننے والا ٹولہ جو شہادت عثمان کا ذمہ دار ہے، جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار ہے، حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار ہے، کربلا کے واقعے کا یہ ذمہ دار ہے۔ اور آج جو ملک شام میں، فلسطین میں اور یمن میں، کویت میں، جتنے خلیجی ممالک میں جو مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں، یہی ٹولہ اس کا ذمہ دار ہے، یہی ٹولہ ان کا پس پردہ ان کی تائید کرتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں ایسے لوگ جو کبھی عربی نہیں جانتے، عقیدہ نہیں جانتے، منہج نہیں جانتے، تاریخ نہیں پڑھتے ہیں، ایسے لوگ میڈیا پہ آ کر انہی کالے پیلے لوگوں کی حمایت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے دشمنی میں کہیں نہ کہیں اپنا حصہ لگاتے ہیں، اپنی شراکت درج کرتے ہیں۔ انہی باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق بخشے اور ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے جو ہمیں پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ مرد و خواتین میں جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے، عزت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ گرمی کے اس قہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جلد نجات دے، بارش عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اور جانوروں پر، بے منہ جانوروں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأكبر۔